بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسلادھار بارش، مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث G8 مرکز میں پانی جمع ہو گیا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بنی گالا اور بھارا کہو میں موسلادھار بارش، شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کے باعث سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، اکثر علاقوں میں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی۔ بارش سے مارگلا روڈ پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ سید پور میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، راولپنڈی میں بھی بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے زمان مغل سے۔ زمان، اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موسلادھار بارش کی وجہ سے اسلام آباد کے تمام جو سیکٹرز ہیں ان میں پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ اس میں بالخصوص جو شہر کے وسطی سیکٹر ہیں اس میں سیکٹر G8 ہے، سیکٹر G7 ہے، سیکٹر G6 ہے اور سیکٹر I9 I10 ہے۔ وہاں پہ پانی اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ سڑکیں بظاہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور گاڑیاں اس میں ڈوبنے لگی ہیں۔ اور شہر کے جو رورل ایریاز ہیں اس میں بنی گالا ہے، سید پور ہے، ان ایریاز میں بھی جو ندی نالے ہیں اس میں پانی جو ہے وہ شدید اس کا بہاؤ ہے۔ اور دوسری جانب ضلعی انتظامیہ اور CDA کی طرف سے وہ ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ تمام جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے ٹریفک کی روانی کے لیے اور پانی کی نکاسی کے لیے جو امدادی ٹیموں کی ہیلپ کریں۔ تب ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی الرٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک دو تصویریں بنتی ہیں، تصویریں بننے کے بعد انتظامی افسران جو ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور عملہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور شہر کو جو ہے وہ پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی شدید بارش کے باعث جو ہے وہ مختلف سیکٹر جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں اور نکاسی آب کی صورتحال جو ہے ناگفتہ بے ہے۔ جی زمان، یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ کس علاقے میں بارش ہوئی ہے اور وہاں پر اس وقت کیا انتظامیہ کے اہلکار موجود ہیں پانی کے نکاس کے لیے؟ سیکٹر G8، سیکٹر G7 اور I9 جو سیکٹر ہیں ان میں اس وقت شدید پانی ہے اور پانی کی نکاسی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بظاہر کئی گھنٹے جہاں سے پانی کی نکاسی ممکن نہیں ہوگی اور انتظامی افسران بھی ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی کوئی CDA کے جو واٹر سینیٹیشن والے لوگ ہیں کہ باقی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ تاہم جو ضلعی انتظامیہ کے دفتر سے ایک الرٹ جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر حضرات جو ہیں وہ فیلڈ ایریا میں نکلنے کا عملی طور پر وہ کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آ رہے۔ زمان، یہ بھی کہیے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے اسلام آباد کے موسم سے متعلق کہ بارش کب تک جاری رہے گی؟ بارش ہوگی وقفے سے ہوگی یا پھر 2 سے 3 روز تک ہوگی؟ بارش کے حوالے سے جو مونسون ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کم و بیش یہ 10 سے 13 ستمبر تک اس کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس میں وقفے سے بارشوں کا عمل جو ہے وہ رہے گا اور 10 سے 13 ستمبر تک جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور آج جو اچانک بارش ہوئی ہے اتنی موسلادھار بارش تھی کہ چند ہی منٹوں میں مختلف سیکٹر جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہیں اور انتظامی افسران جو ہے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ بندے عام پر نہیں آئے اور انہوں نے کچھ بھی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے شہری یہ سمجھ سکیں کہ یہاں سے کوئی پانی کی نکاسی جو ہے اس کے لیے کچھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور الرٹ کی حد تک یہ کہا گیا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آپ کے لیے اقدامات کی نگرانی کریں۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل اس حوالے سے آگاہ کرے تھے۔ تاہم اسلام آباد کے شہریوں کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جام ہے اور طغیانی ہے، تیز بارش ہوئی ہے جس کے باعث شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں، اور خاص طور پر اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت بہت تیز اور بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور طغیانی کا ماحول ہے اور تیز بارش کے باعث ٹریفک بھی اس وقت مختلف شاہراہوں پر جام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم شہری غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں۔ اس متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں تیز بارش ہوئی ہے جس کے باعث ہر طرف پانی ہے اور خاص طور پر G8 مرکز اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس وقت صورتحال ابتر ہے۔ ملکہ کوثر مری میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا ہے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ملکہ کوثر مری میں موسلادھار بارش جاری ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش سے ہر طرف جل تھل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ ملکہ کوثر مری سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بارش سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، شدید بارش ہوئی ہے جس کے باعث ملکہ کوثر سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت طغیانی ہے اور بارش سے ہر طرف جل تھل ایک، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ ملکہ کوثر مری کا موسم بھی شدید
سرد ہو گیا ہے، بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح پانی کا بہاؤ تیز ہے، اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مری سے مال روڈ سے۔ قدرت کے خلاف اسکیمیں بنانے سے نیچر ری ایکٹ کرتی ہے۔ ماحولیاتی توازن بگاڑنے سے ملک بھر میں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کی صورتیں میں قدرتی آفات آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرے ضلع میں 2 دریا اور 6 برساتی نالے داخل ہوتے ہیں جو کشمیر اور جموں سے آتے ہیں، اور حالیہ بارشوں میں انہی ندی نالوں اور دریاؤں نے تباہی مچائی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ لوگ برساتی نالوں اور دریاؤں کی زمین پر قبضے کر کے پلاٹ بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہی زمین دراصل دریا اور ندی نالوں کی ملکیت ہے جن پر قبضوں نے تباہی میں اضافہ کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ فروری 2022 میں ڈپٹی کمشنر نے چیف سیکرٹری پنجاب کو صورتحال سے متعلق خط بھی لکھا تھا، لیکن انتظامیہ نے صرف عارضی اقدامات کیے۔ اور دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ، 9 اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کے بعد پی ڈی ایم اے نے اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بھارت کی طرف دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی ریلے سے 9 اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد سے قصور، اوکاڑا، بہاول نگر اور پاک پتن متاثر ہوں گے۔ ممکنہ متاثرہ اضلاع میں وہاڑی، لودھرا، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ بھی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق متعلقہ اضلاع کے ڈی سیز کو ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے فوری انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے بغیر اطلاع سلال ڈیم سے دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسیک پانی چھوڑے جانے کے باعث سیالکوٹ ہیڈمرالہ کے مقام پر بڑے سیلاب کا خدشہ ہے۔ بھارت نے چند روز قبل بھی 9 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا چھوڑا تھا۔ پنجاب میں پہلے ہی سیلاب سے 2200 دیہات متاثر، 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 10 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مختلف حادثات میں 38 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ چناب، راوی، ستلج میں آنے والے سیلابی ریلے سے درجنوں دیہات بدستور زیر آب ہیں۔ سیلابی ریلوں سے بہاولپور میں 7 بند ٹوٹ چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی۔ چناب میں سیلاب کا بڑا ریلا آج رات ملتان سے گزرے گا۔ ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں ہائی الرٹ جاری ہے۔ قصور میں دریائے ستلج ہیڈ گنڈا سنگھ ڈاؤن سٹریم پر سیلابی ریلا بفر گیا ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی سیلابی پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ کچیاں والا گاؤں مین راستے پر 10 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ علاقہ مکین گھروں کی چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ احمد پور سیال کے نواحی علاقے بستی محمد مرالی میں دریائے چناب کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ سیلابی پانی داخل ہونے سے ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ کسان شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ متاثرہ دیہات کے رہائشی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ مزید جانیں گے محمد عرفان سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل احمد پور سیال کے نواحی علاقہ بستی محمد مرالی دریائے چناب کے مقام پہ۔ جیسے کہ اس وقت جو دریائے چناب میں پانی کی سطح ہے وہ مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکیں تو اس وقت یہاں پہ ہزاروں ایکڑ پہ جو فصلیں ہیں وہ بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں اس وقت جو پانی ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو مسلسل ہے دریائے چناب میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پہ میں بات کروں اونچے درجے کے سیلاب کے حوالے سے، تو اس وقت جو ہیڈ تریمو کا مقام ہے وہاں سے 5,50,000 کیوسیک کا جو ریلا ہے وہ گزر رہا ہے۔ مزید اونچے درجے کے سیلاب متوقع ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں بات کروں انتظامیہ کے حوالے سے، تو تحصیل انتظامیہ اس وقت سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پہ اس وقت تیار ہے۔ جی گلگت بلتستان کے علاقے ہڈور گاؤں کے قریب پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر کریش لینڈنگ کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ اس بات کی تصدیق ISPR نے خود کی ہے۔ ISPR کے مطابق حادثہ تھکداس کینٹ سے 12 کلومیٹر دور صبح 10 بجے پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا کہ دوران پرواز اچانک تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر بھی شامل ہیں۔ جنرل اسپتال لاہور کی نرسری سے 2 دن کا بچہ اغوا ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق بچہ نرسری وارڈ انتظامیہ کی غفلت کے باعث اغوا ہوا۔ فرانزک ماہرین کی مدد سے تمام شواہد جمع کیے گئے ہیں۔ بچے کے والد افضال کی مدعیت میں 2 نامعلوم خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی ناصر سے۔ جی علی ناصر، بتائیے گا کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل، لاہور کے سرکاری اسپتال سے نومولود بچوں کے اغوا کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ جنرل اسپتال کی ایمرجنسی سے یہ بچہ اغوا ہو گیا۔ لاہور کانا
9 की रिहायशी खातून के यहाँ जनरल अस्पताल में सर्जरी से बेटे की पैदाइश हुई थी। जनरल अस्पताल इमरजेंसी से बच्चे को नर्सरी इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था। इजराइल अस्पताल ये बताते हैं कि नर्सरी से 2 नकाबपोश खवातीन ने बच्चे को अगवा किया। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे के अगवा पर फिलहाल तो शुरू में तो मौक़िफ़ देने से ग्रेज किया, लेकिन मुतासरा फैमिली के बच्चे के अगवा की दरखास्त थाना कोट लखपत में दे दी गई है, जिसके बाद जनरल अस्पताल की जो इंतजामिया है वो भी हरकत में आई और उन्होंने फौरी तौर पर जो मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का नोटिस इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। शकीला बीबी और मोहम्मद उस्मान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वार्ड सिस्टर इंचार्ज स्टाफ नर्स के जो अब जवाब तलबी महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ये जनरल अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई। गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्रिंसिपल फारूक सही, सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की मुतासरा अफराद होने वाले अफराद के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत। उन्होंने कहा मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। मुराद अली शाह का कहना था सिंध हुकूमत सैलाब और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम सियाहती मकामात पर सयाहों के जाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से 4 सूबों को जारी करदा खत में वाज़ेह किया गया है कि हालिया मानसून की बारिशें शदीद नौयत की हैं, जिसके बायस कई सयाहती इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और पहाड़ी इलाकों में तूदे गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम कमिश्नर्स और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को फौरी तौर पर सयाहों को रोकने के अहकाम जारी किए हैं। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतलका इलाकों में अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद खान को हुकूमत पंजाब की जानिब से आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने उनकी बेमिसाल खिदमात के इतराफ में ये एजाज़ देने की मंजूरी दी। साथ ही मरहूम के वर्सा को 1 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फुरकान अहमद ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम की मदद करते हुए अपनी जान और कुर्बान की है और इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। ये फैसला न सिर्फ इनकी कुर्बानी के एतराफ़ है बल्कि सरकारी अफसरान के लिए एक मिसाल भी है कि अवामी खिदमत का जज्बा किसी भी ज़ाती तकलीफ से बालातर हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप और झंग के करीब फील्ड अस्पताल का दौरा, जिला इंतजामिया के इकदाम का जायजा लिया, अद्वियात और इलाज मुआलजे की फरहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने झंग शहर से मुल्का हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुतासरा अफराद को कैंपों में खाना और तिबई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध में सुपर फ्लड से निमटने की तैयारियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटरीट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा दरियाए सिंध में 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी का रैला आएगा। 9 लाख क्यूसिक से ऊपर सुपर फ्लड होता है। हमने सुपर फ्लड समझकर कोशिश करनी है। सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना है। बेराज और बंदों को महफूज रखना होगा। लोगों का इनखला शुरू कर दिया। पाक फौज और आर्मी से मदद लेंगे। तरीमो के मकाम पर इस वक्त 5,50,000 क्यूसिक का शदीद सैलाब है। तरीमो से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज ने शकरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरियाए रावी, नाला डेक, नाला बई और ऊज में आने वाले सैलाब से लाखों एकड़ अराजी, फसलें, सड़कें और फिर पुल भी तबाह हो गए हैं। घरों, कारोबार और माल मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि मजीद सैलाब का खदशा मौजूद है। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू मुतासर इलाकों में काम कर रहे हैं, मगर हुकूमत और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बहाली के लिए कोई वाज़ेह मनसूबा या अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहा। उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको जिन्होंने परवरिश करनी उन्होंने देखना है। तो इसलिए आप कम से कम उनकी जो ये नुकसान हुआ है उनको इतना करें कि वो अपने साथ ठीक करवा सकें, अपने माल मवेशी का ख्याल रख सकें, अपने बच्चों का अगर कोई इलाज करवाना है, कोई डॉक्टर मंगवाना है, जाना है उनको लेके वगैरह। ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, ये कर लेंगे। जो लोग काश्त करते हैं वो पहले काश्त तक मुकम्मल कर्जे में दब चुके होते हैं। तो जो अब ये टैक्स है मुख्तलिफ किस्म के, सारा गवर्नमेंट के पास इख्तियार है। उनको कम से कम जैसे आपने कोविड में रिलीफ दिया था कि आप ये पेमेंट डिले कर दें, आप ये राइट ऑफ कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट खत्म कर दें, इसका सूद माफ कर दें, कोई पैकेज तो दें।
मानसेरा और इसके मुल्हिक के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतजामिया अलर्ट है और मुतासरा इलाकों में निगरानी के साथ साथ इमदादी इकदामात भी जारी हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और दीगर वाक़यात में 16 बच्चों समेत 26 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान में जून से अब तक मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जाम बहक अफराद में 4 खवातीन भी शामिल, 9 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में 781 घरों को नुकसान पहुंचा, 101 घर मुकम्मल तबाह और 680 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 357 सोलर सिस्टम तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों को भी नुकसान पहुंचा। 180 एकड़ ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा। 4 सरकारी दफातर और 16 स्कूलों की इमारतें मुतासिर हुई। बोलान में कौमी शाहराह पर बीबी नानी पुल को सैलाबी रैले से नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक PMD में 95 मिलीमीटर, गोलड़ा में 66 मिलीमीटर और न्यू कटारिया में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बोकरा में 46 मिलीमीटर, सैदपुर में 40, पीरवदाई में 35 जबकि शमसाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कचहरी और गवालमरी में 5-5 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अटारिया में पानी की अलर्ट सतह 15.3 फीट और गवालमरी में प्री अलर्ट सतह 8.3 फीट मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब के अवाम को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही, जबकि मरियम नवाज कश्ती रानी में मसरूफ हैं। लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में चक्कर काटने से अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सकता। अली अमीन गडापुर की तरह फ्रंट से लीड करें और संजीदा इकदाम उठाएं।